میڈیا کے نمائندگان، آج ہم ایک انتہائی حساس، سنگین اور ہوشرما معاملے پہ ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور یہ صرف ایک پریس کانفرنس نہیں بلکہ یہ پاکستان کے خلاف ایک جنگ جو کہ لڑی جا رہی ہے، جو کہ ایک خاموش جنگ ہے لیکن بہت ہی خطرناک جنگ ہے. ایسی جنگ جو کہ پہاڑوں سے زیادہ زمینوں پہ لڑی جا رہی ہے، پہاڑوں سے زیادہ موبائل فونز کے ذریعے لڑی جا رہی ہے. ایسی جنگ جو کہ بارود سے زیادہ بیانیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور گولی سے زیادہ وہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو، ان کو کوشش کریں کہ ان کو برین واش کی جا سکے. آپ سب کو، صحافی حضرات کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی بھی ہے، بیرونی مداخلت بھی ہے، اور کچھ علیحدگی پسند عناصر بھی اس میں موجود ہیں. لیکن اب دشمن نے اپنا جو وارفیئر ہے، اپنا حکمت عملی ہے، اس کو ٹرانسفارم کی ہے. آج جیسے میں نے کہا کہ جو ٹریڈیشنل وارفیئر سے ہم ہائیبریڈ وارفیئر کی طرف ٹرانسفارم کرتے جا رہے ہیں. آج صرف بم دھماکوں میں، ٹارگٹ کلنگ میں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کل ہمارا دشمن جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انکرپٹڈ جو کمیونیکیشن ایپس ہیں اس کو ترجیح دے رہا ہے. جب دہشت گردی کی ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بشیر زیب کا نام اس میں سر فہرست ہے. پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی مطلوبہ افراد کی فہرست میں بشیر زیب کا ایک بڑا نام ہے، اور بار بار یہ نام آتا ہے. لیکن ایک اور ایکٹر کا نام آج میں اس کے ساتھ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ابزرو کریں. یہ جنید نامی شخص ہے. تو جنید کون ہے؟ بشیر زیب تو ہم سب جانتے ہیں کہ کالعدم BLA کا کمانڈر ہے. تو جنید جو ہے وہ پردے کے پیچھے موجود ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جو ایک نام نہاد ہیومن رائٹس کا ایک آرگنائزیشن ہے جسے آپ BYC کہتے ہیں. ان کے لیڈرشپ کے ساتھ براہ راست جنید کا اس کا تعلق بھی رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی انکشاف کیا جاتا ہے کہ جنید جو ہے بشیر زیب کا رائٹ ہینڈ بھی ہے اور BLA کا آپریشنل کمانڈر بھی ہے. اور یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے رپورٹس کے مطابق کہ جو جنید ہے وہ لاجسٹکس اور فنڈنگ بھی جو ان کے سافٹ امیجز ہیں ان کو پرووائڈ کرتا ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ BYC نے صرف ایک سلیکٹیو گروہ کو ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو ایمپلیفائی کرنے کی کوشش کی. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کالعدم تنظیموں کا پولیٹیکل کور بھی ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ جب جنید کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جنید کا اس لیے پتہ چلا کہ کراچی میں آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن پہ ایک CTD کا ریڈ ہوا تھا جس میں ٹیررسٹ ہے وہ ہلاک بھی ہوئے تھے، اور جو بارودی مواد ہے وہ بھی برآمد ہوئی تھی. تو ادھر سے جو نیٹ ورک کا ہمارے سیکورٹی فورسز کو پتہ چلا وہ اس کو جنید ہی ہیڈ کر رہے تھے. تو یہ ہمارے ایکٹرز ہو گئے جس میں بشیر زیب، جنید، ڈاکٹر مارنگ، ڈاکٹر سبیہ، BYC کی لیڈرشپ ہے. ابھی میں آنا چاہتا ہوں کہ جو جنگ ٹرانسفارم کر گئی ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں، موبائل ایپس اور انکرپٹڈ ایپس کی جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریڈیشنل لا اینڈ آرڈر سچویشن سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دہشت گرد اسی کو استعمال کرتے ہیں. 3-4 ایپس ہیں، سر فہرست زینگی ایپ ہے، سگنل ہے، ڈیلٹا چیٹ ہے، ٹیلی گرام ہے جو کہ انکرپٹڈ ہے. سو ان تمام جو ایپس کی میں نے نام لی ہے یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دہشت گرد گروہ، چاہے وہ ہو یا سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہو، وہ ایک منظم نیٹ ورک کے طرح اپنے ایک پیٹرن کے ساتھ اپنا جو کمیونیکیشن ہے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ماسز تک پہنچ سکے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دشمن صرف گولی نہیں چلا رہا، وہ ٹرینڈ چلاتا ہے، وہ ہیش ٹیگ چلاتا ہے، وہ جذباتی ویڈیوز کے ذریعے وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ اس کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم ڈیجیٹل وارفیئر میں اتر چکے ہیں، اور جیسے میں نے کہا احتجاج، دھرنوں اور یہ جو طالبی تنظیمیں ہیں ان کی سرگرمیوں کے درمیان یہ عناصر اکثر نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دوں کہ رواں سال میں جو ہیرو 2 ہوا تھا تو اس میں شامل ایک مجید بریگیڈ کا ایک کارندہ جو کہ خودکش دھماکے میں ہلاک ہوا، رضا عرف مسمار. وہ متواتر BYC کے
धरनों में जाता था, प्रोटेस्ट में जाता था। तो ये चंद सवालात हमारे आपके जहन में भी आना चाहिए, हमारे जहनों में भी आना चाहिए, और एज अ माशरा हमें पूछना चाहिए कि इनका लिंक आपस में क्या है। बलोच मुसल्लह तंजीम और ये जो नाम निहाद BYC है, इन जैसे गिरोह ने एक रिवायत जो है उसको बैरूनी फंडिंग के लिए उन्हें रोन दिए। BYC की जो क़यादत है फिलहाल बलूचिस्तान में डॉक्टर सबिया करती हैं, और कराची में एक फौजिया नामी खातून है वो करती हैं, और वो बराह रास्त जुनैद के साथ राब्ते में है। डॉक्टर सबिया का खुद एक भाई वो इन कदम तंजीमों का हिस्सा है, और हमने माजी में भी देखा कि जो BYC की लीडरशिप थी, खास तौर पर नेमली गुलजादी बलोच, उसका एक भाई जिसे वो मिसिंग पर्सन्स कैंप में उसका तस्वीर उठाते थे, वो मच के ऑपरेशन में मारा गया। हम ये भी वाजे करना चाहते हैं कि सियासी इख्तलाफात, पुरअमन सियासी इख्तलाफात आपका पूरा हक है, आप भले ही सियासी इख्तलाफात करें, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलें, लेकिन आईनी जदोजहद भी आपका पूरा जमहूरी हक है। इंसानी वो जो है उसका जो एहतराम रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म, तंजीम या नेटवर्क को दहशतगर्दी, नफरत अंगेज या रियासत इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो गवर्नमेंट और रियासत के इदारे भी वो हरकत में आएंगे। रियासत पाकिस्तान हर उस कुव्वत, उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा है जो कि समझता है कि पाकिस्तान एंड स्पेशली बलूचिस्तान इज़ अ पीस ऑफ केक। ये अलहदगी पसंद सोच, ये अलहदगी पसंद साजिशें सिर्फ और सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि ये बराह रास्त ये जो है रियासत, उसकी सलामती और आइन के खिलाफ है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। रुकने कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान में बैरूनी अनासर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, नौजवानों के जहनों को आलूदा करके मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग का जवाब देना है। मजीद ब्रिगेड का कारकुन रजा उर्फ मिसबा भी कार्रवाइयों में मुलव्वस था। दुश्मन इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए नौजवानों को गुमराह कर रहा है। जुनैद की कराची में होने वाली CTD की कार्रवाई में निशानदही हुई। जुनैद नामी दहशतगर्द बशीर ज़ेब का दायां हाथ है। जुनैद BLA का ऑपरेशनल कमांडर है। जुनैद नामी दहशतगर्द पर्दे के पीछे बैठकर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है। बशीर ज़ेब दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है। जंगें डिजिटल वर्ल्ड में तब्दील हो चुकी हैं। दुश्मन जदीद मीडिया को हथियार बना रहा है। बलूचिस्तान में बैरूनी अनासर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है। रुकने कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नौजवानों के जहनों को आलूदा करके मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। बलूचिस्तान में बैरूनी अनासर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। दुश्मन जदीद मीडिया को हथियार बना रहा है। जंगें डिजिटल वर्ल्ड में तब्दील हो चुकी हैं। ये थी PTV ताज़ा तरीन।